السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سپارہ نمبر 25 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ سورۃ الشورى ہے اور آیات اس کی 30 سے لے کر 43 تک ہیں۔ ایک مکمل رکوع ہے دوسرے پاؤ کا، دوسرے ربع کا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وما اصابکم من مصیبہ، میرے بندو جو مصیبت بھی تمہیں اس دنیا میں پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، دراصل یہ مصیبت ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے کمائے ہیں، جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے کیے ہیں۔ یعنی یہ مصیبتیں تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اگر اس سے مراد مشرکین ہوں، آیت کو عام رکھنا چاہیے، خاص اس کا جو پس منظر ہے اس تک اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ عام ہوتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو عام ہی رکھا جائے۔ مشرکین کے لیے یہ دنیا کا عذاب مراد ہے، عذاب دنیاوی، کہ مشرکو تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے نا، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں چکنا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم ابھی بھی باز آ جاؤ۔ تم دنیا کا ہر کام کرتے ہو، ہر ظلم کرتے ہو، ہر برائی کرتے ہو، شرک کرتے ہو، اور شرک کرتے ہوئے تم نے خود ساختہ معبود بنا لیے ہیں کہ تمہیں جو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے، مصیبتوں سے بچا لیں گے۔ لیکن اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے جب تمہیں سزا دے رہا ہوتا ہے تو کہاں چلے جاتے ہیں وہ تمہارے معبود، تمہارے بابے، وہ تمہارے خود ساختہ بزرگ؟ تمہیں بچا کیوں نہیں لیتے ہمارے عذاب سے؟ بچائیں نا۔ لات و منات بچا لے، جس کا نام تم نے داتا سانپ رکھا ہوا بچا لے، جس کا نام تم نے گنج بخش رکھا ہوا تمہیں بچا لے۔ خدا عذاب دینے پر آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ تمہارے اپنے ہاتھوں کو کیا دھرا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کو کیا دھرا ہم تمہارے سامنے لاتے ہیں، اور اس لیے لاتے ہیں کہ تم ہمارے بس سے باہر نہیں ہو۔ تم نے جن لوگوں پر تکیہ کیا ہوا ہے، بھروسہ کیا ہوا ہے، اعتماد کیا ہوا ہے، ہم عذاب دینے پر آ جائیں وہ تمہیں نہیں بچا سکتے۔ یعنی کتنی کھلی آیت ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے جو تم پر مصیبت آتی تو بچائیں نا ذرا۔ 65 کی جنگ ہوئی، لاہور کو جی داتا صاحب نے بچایا، فلاں شہر کو فلاں نے بچایا۔ انڈیا کے بم آتے تھے، جولی میں ڈال کے دریا راوی میں پھینکتے تھے۔ کیا عجیب بابے ہیں جن کو لاہور میں شرک ہوتے ہوئے لاہور والوں پر تو رحم آیا، فلسطین میں رحم نہیں آ رہا ان کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ دنیا کے عذاب جو تم پر آتے ہیں نا اے مشرکین، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے بدلے ہیں۔ اور یہ بدلہ بھی اس لیے کہ تم سمجھ جاؤ کہ تمہاری اوقات کیا ہے، یا تم نے جن خود ساختہ معبودوں پر، بزرگوں پر تکیہ کیا ہوا ہے، ان کی اپنی قدرت کیا ہے ان کے پاس کہ وہ تمہیں بچا لیں۔ نہ خود بچ سکتے ہو، نہ تمہیں کوئی بچا سکتا ہے، ہم پکڑنے پہ آ جائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر یہ اہل ایمان کے لیے ہو تو کیا مطلب ہوگا؟ جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں اے میرے مسلمان بندو، اے مجھ پر ایمان لانے والے بندو، جو مصیبت تم پر آتی ہے یہ دراصل تمہارے گناہوں کا کفارہ بن کے آتی ہے۔ تم کوئی گناہ کر لیتے ہو، اللہ کفارے کے طور پر کوئی مصیبت سے دوچار کر دیتے ہیں، وہ گناہ کی سزا بن جاتی، بات ختم ہو گئی۔ یا اے مومنو، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، ٹھیک ہے نا،
تو پھر یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ٹھیک۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، قرآن کریم اور قرآن و سنت کو پورے نگاہ میں رکھنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور امتحان بھی بندوں پر مصیبت ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا انبیاء مصائب کا شکار نہیں ہوئے؟ کیا عشرہ مبشرہ مصائب کا شکار نہیں ہوئے؟ کیا اصحاب بدر تکالیف کا شکار نہیں ہوئے؟ تو خصوصاً انبیاء جو مصائب کا شکار ہوئے تو نعوذ باللہ کوئی ان کے گناہ تھے؟ نہیں، بطور امتحان۔ مومنین کے لیے جب اللہ کوئی مصیبت ڈالتے ہیں وہ مصیبت ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یا اللہ امتحان کے طور پر بندہ مومن کو مصیبت سے دوچار کرتے ہیں اور بندہ مومن امتحان میں سے کامیابی سے گزر کر اپنے درجات اللہ کے ہاں بلند کروا لیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کتنے امتحانات سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے امتحان سے بھی دوچار ہوئے۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا۔ اب یہ نعوذ باللہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کے گناہ کا نتیجہ تو نہیں تھا، نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا درجات بلند کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو کہتے ہیں سلام علی ابراہیم، سلام ہو میرے ابراہیم پر، مجھے تو اس پر اتنا پیار آ رہا ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، امتحان میں ڈالتے ہیں، بخیریت امتحان سے نکال دیتے ہیں اور ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو خیر، خلاصہ یہ ہوا جو مصیبت آتی ہے اہل کفر و شرک پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اللہ انہیں جھنجھوڑتے ہیں۔ جو ایمان والوں پر کوئی مصیبت دنیا کی تکلیف آتی ہے وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں ڈال کے ان کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں، اللہ ان کے صبر کا امتحان لیتے ہیں، اللہ ان کے شکر کا امتحان لیتے ہیں۔ اور آگے بات وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جن سے اللہ ویسے ہی درگزر فرما لیتے ہیں، اس پر کوئی گرفت کرتے ہی نہیں۔ یہ تو چند گناہ ہیں جن پر اللہ گرفت کر لیتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے اور تم دوڑ لگا دو، فرار ہو جاؤ، زمین کے کسی کونے خدرے میں چھپنے کی کوشش کرو اور پھر اللہ کی اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، یوں اللہ کو عاجز کرو، یہ نہیں کر سکتے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں تمہیں ڈالنا چاہے اور مصیبت میں ڈال دے تو پھر کوئی کارساز، تمہارا کام بنانے والا، تمہیں اس مصیبت سے نجات دینے والا، ولا نصیر، کوئی مددگار تمہیں اس مصیبت سے تمہاری مدد کر کے تمہیں باہر نکالنے والا کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی جس نے مصیبت ڈالی ہے وہ کارسازی کر کے مصیبت سے بچا لے، اللہ ہی جس نے مصیبت ڈالی ہے وہ تمہاری مدد کر کے تمہیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ تو کر سکتا ہے، بندہ نہیں کر سکتا۔ کتنی کھلی ہوئی آیت ہے۔ پھر بھی جا کے لوگ بزرگوں کے مزارات پر سجدہ ریز ہوں اور ہمارے بعض گمراہ متصوف کہیں فلاں حضرت کا مزار فلاں دعا کے لیے بڑا تریاق ہے۔ شرم آنی چاہیے معاشرے میں کفر و شرک کا سہارا بننے پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی کھلی ہوئی آیات ہیں، خدا کی قدرت دیکھیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ بڑے بڑے جہاز ہیں سمندروں میں، پہاڑ جیسے، پہاڑوں جیسے جہاز، ڈوبتے نہیں، سوئی ڈوب جاتی ہے، پہاڑ جہاز نہیں ڈوبتا۔ خدا نے قانون فطرت کو کیسے بنایا ہے؟ خدا نے اس دنیا کے قوانین کو کیسے بنایا جو بندے کی معاونت میں چل رہے ہیں۔ سوئی ڈوب جاتی، جہاز نہیں ڈوبتا۔ ڈبونے پہ آ جائے پھر ٹائٹینک بھی ڈوب جاتا ہے۔ جو دعویٰ کرے کچھ ڈوب نہیں سکتا، اللہ ڈبو کے دکھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں
میری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ پہاڑ جیسے بڑے بڑے جہاز ہیں جو سمندر کی پیٹھ پہ کھڑے ہیں، سطح سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں۔ ان یشأ یسکن الریح، اللہ چاہے ہوا کو ساکن کر دے۔ یہ اللہ ہی تو ہے نا، جہاز چلتے ہیں، موافق ہوا ہوتی ہے، جہاز دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں سمندری جہاز، اللہ چاہے ناموافق ہوا چلا دے، تباہ و برباد کر دے، اللہ چاہے ہوا کو بالکل ساکن کر دے اور یہ جہاز سطح سمندر پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آج کی ماحول میں دیکھیں، اللہ چاہے اور یہ پیٹرول پہ چلنے والے جہاز، اللہ چاہے اس پیٹرول میں سے جان ہی اللہ ختم کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان کو چلنے ہی نہ دے، چونکہ اس وقت اس قسم کے جہاز تھے بادبانی جہاز، تو اس کو سامنے رکھ کے مثال دی گئی ہے۔ اس دور میں پیٹرول کی مثال تو نہیں دی جا سکتی تھی نا، کہ اللہ یہ کہتا اللہ چاہے تو پیٹرول ہی جو ختم کر دے اور تمہارے پاس پیٹرول ہی نایاب ہو جائے اور تم جہاز ہی نہ چلا سکو، وہ حیران ہو جائے پیٹرول کیا ہوتا ہے بھائی، یہ بترول کیا ہوتا ہے بھائی، سمجھ آئی؟ اللہ جب کلام کرتا ہے نا، مخاطب کے حالات کو اور اس کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کے کلام کرتا ہے۔ اس وقت بادبانی جہاز تھے، ہوا کا رخ ٹھیک ہوتا وہ چلتے رہتے تھے۔ اللہ اسی کی مثال دے رہے، اللہ چاہے ہوا کو ساکن کر دے، یہ جہاز کھڑے کے کھڑے رہ جائیں سطح سمندر پر۔ سمجھ آئی؟ ان فی ذلک لآیات، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے یہ چیزیں اپنی قدرت رکھی ہیں کہ بڑے بڑے جہاز پہاڑوں جیسے، اور اگر ہوا کو اللہ تعالیٰ ناموافق کر دیں یا اللہ تعالیٰ ہوا کو کھڑا کر دیں، کھڑے کے کھڑے رہ دیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے ہیں؟ تو ہر ایک کے لیے، فائدہ اٹھانے والے صبار اور شکور ہیں۔ ان میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، سمجھائیے، جو بہت زیادہ صبر کرتا ہے اور بہت کمال کا وہ شکر گزار بندہ ہے۔ مصائب آ جائے صبر کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس نعمتیں ہوں تو وہ شکر کرتا ہے۔ جس کے اندر یہ دو صفات ہوں، مصائب پہ صبر کرنا، بے صبرہ نہ ہونا، اور نعمتوں کے دوران ناشکرہ نہ ہونا، وہ رب کی جو قدرت ہے ان کی نشانیوں کو بہت اچھی طریقے سے جان کے ایمان لے آتا ہے۔ او یوبقن بما کسبوا، اس کا تعلق اوپر یسکن الریح سے ہے۔ ان یشأ یسکن الریح، اور یہاں ان یشأ یوبقن، یہ میں نے گرامر کے لحاظ سے بتا دیا، جو لوگ عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، ورنہ جس کو سمجھنا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ چاہے تو بندوں کے اعمال کی وجہ سے ان جہازوں کو تباہ کر دے، اللہ چاہے تو بہت سے لوگوں کو معاف کر دے، اسے کون پوچھ سکتا؟ اس کا چاہنا بھی حکمت، اس کا نہ چاہنا بھی حکمت، اس کا تباہ کرنا بھی حکمت، تباہ کرتے ہوئے بہت سو کو بچا لینا بھی حکمت۔ اللہ چاہے تو بندوں کے اعمال کی وجہ سے جہازوں کو تباہ و برباد کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ قدرت کی یہ وہ نشانات ہیں جنہیں دیکھ کے، جان کے، سمجھ کے ان لوگوں کو یہ یقین کر لینا چاہیے جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، نہ ان کے لیے بھاگنے کی جگہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہوگی۔ یہ ہے خدا کی قدرت، جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس لیے خود اللہ کہتے ہیں ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو، ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہوگی۔ اور جہاں تک بات ہے تو تم دنیا کی نعمتوں پہ اکڑ کے اللہ کی بات نہیں مانتے۔ دنیا کی نعمتوں نے، عارضی نعمتوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تمہارے ذہنوں میں خناس بھر گیا ہے، قارون کی طرح۔
کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے ترقی اور میرے اپنے علم کا نتیجہ جو آج کا جو میرے پاس دنیا ہے، تو دنیا میں اکڑتے ہو۔ فما اوتیتم من شیء، تمہیں جو کچھ دیا گیا اس دنیا میں، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، وہ اس عارضی دنیا کی زندگی کا سامان ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ تمہیں جو کچھ یہاں دیا گیا ہے اس بل بوتے پر آخرت کے تم ویسے ہی حقدار بن گئے ہو، نہیں، یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں، اور اسی سے تمہارا امتحان ہونا۔ وما عند اللہ خیر وابقی، جو اللہ کے پاس ہے نا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، نعمتیں، اجر، بدلہ، وہ بہتر ہے اور باقی تر ہے، پائندہ تر ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ دنیا کی نعمت تو ہر ایک کے لیے، للذین آمنوا والذین اشرکوا، اللہ اکبر۔ دنیا کی نعمتیں تو ان کے لیے بھی جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے بھی جو شرک کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جو کافر ہیں، ان کے لیے بھی جو ملحد ہے، لیکن جو اللہ کے پاس آخرت میں اللہ نے رکھا ہے نا، جو بہتر بھی ہے، باقی تر بھی ہے اور پائندہ تر بھی ہے، وہ صرف ایمان والوں کے لیے، للذین آمنوا، صرف ان لوگوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے سنبھال کے، جو اس پر ایمان لا چکے ہیں، اس کی توحید پر، اس کی دی ہوئی حقیقت آخرت پہ، نبوت پہ، رسالت پہ۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پاس ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اسباب اپناتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے، لیکن اسباب اپنانے کے بعد اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ ہمیں اپنی قوت بازو پہ بڑا بھروسہ ہے، بڑے کھوتے اور احمق کے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اسباب اپنانے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑنے والے یہ ہیں توکل کرنے والے۔ اسباب نہ اپنانے والے بھی توکل کرنے والے نہیں، اسباب اپنا کے یقین اسباب پہ رکھنے والے بھی توکل کرنے والے نہیں ہیں۔ توکل کرنے والے صرف وہ ہیں جو اللہ کے حکم پر اس اسباب کی دنیا میں جائز اسباب کو اپناتے ہیں اور نتیجے کی برآمدگی کے لیے اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، یہ ہے توکل۔ تو اللہ نے جو اجر رکھا ہے وہ صرف اہل ایمان کے لیے رکھا ہے، اور ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے رکھا ہے، اللہ اکبر، جو کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم۔ یہ اجر جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، جو بہتر بھی ہے، باقی تر بھی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ اکبر۔ جو کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، بے حیائی کی کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غضب میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غضب میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا کمال کی بات ہے۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ادا نہیں کرتے، قائم کرتے ہیں، نماز کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جس میں بنیادی تقاضا عقیدہ ہے، کیونکہ نماز عمل ہے، عمل عمارت ہے، عمارت بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، اور نماز کا عمل توحید کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے۔ جس کے اندر توحید نہیں وہ تو ٹکریں مار رہا ہے، اللہ اکبر۔ جس کے ہاں نبوت کا ناقص تصور ہے وہ تو ٹکریں مار رہا ہے، جس کے ہاں آخرت کا ناقص تصور ہے کہ میں جو مرضی کر لوں، میں آل نبی ہوں، اولاد علی ہوں، چاہے میں شرک کروں میں پھر بھی بچ جاؤں گا، وہ ٹکریں مار رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ نماز قائم کرنا، نماز کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھ کر، جو عقیدے سے لے کر طہارت تک لامحدود ہو جاتے ہیں وہ تقاضے، ان کو تقاضوں کو سامنے رکھ کے نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا ہے۔ تو یہ جو رب کے ہاں اجر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے۔ کیا کمال کا یہ اسلوب ہے، وہ امرہم شورا بینہم۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کا کام ہی آپس میں مشورہ کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اہم امور اپنے باہم مشورے سے طے کرتے ہیں، صرف اپنا ڈنڈا نہیں چلاتے کہ بھائی میں بڑا ہوں، میں مرشد جی ہوں، میں پیر ہوں، میری بات حرف آخر ہے، بس نہیں۔
ان کا کام تو آپس میں مشورہ کرنا ہے۔ نبی کو حکم ہے امتیوں کو مشورے میں شریک کریں، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ وشاورہم فی الامر، ہاں مشورہ کرنا، لیکن اس مشورے کے اوپر قدم اٹھانا یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار امیر کو دیا ہوا، جو اس مشورے کا بڑا سرکردہ سربراہ ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی جو نعمتیں بہتر بھی ہیں باقی تر بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال دیے، مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اوقات دی، ان اوقات کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ ان کو ہم نے کوئی صلاحیت دی، ذہانت دی، تو اپنی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں۔ اولاد دی تو اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، اللہ کی عطا کا نام رزق ہے، تو رزق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، یہ اللہ کے ہاں جو اجر ان لوگوں کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے وہ نرم چارہ بن کے نہیں بیٹھ جاتے، انتقام لیتے ہیں۔ یہ ہے قانون انتقام۔ خدائی بندے ایسا نہیں ہوتے ہیں کہ ادھر تھپڑ مارو تو دوسری گال بھی آ کے کر دیتے، یہ لو ایک اور مارو اپنا غصہ نکال لو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس دین کے اندر بڑا توازن ہے، اس دین میں معاف کرنا بھی ہے، اس دین میں بدلہ لینا بھی ہے۔ بندے کا حسن یہ ہے جب اس کا غلبہ ہو تو معاف کر دے، اور بندے کا حسن یہ ہے کہ جب ظالم اس پر حملہ آور ہو اس کے لیے نرم چارہ نہ بنے، کھڑا ہو جائے اس کے سامنے، انتقام لے، ظالم کے دانت کھٹے کرے اس کے، تیری یہ ایسی کہ تیسی۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، لیکن پھر بدلہ لیتے ہوئے، بدلہ لینا ہے، جتنا ظلم کیا اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اسی لیے کہا ہوا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، یہ اتنی ہی برائی، یہ مشاکلہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، یہ بلاغت کا اصول ہے کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتی، لیکن برائی کا بدلہ ایک دن تھپڑ مار دیا آپ اس کو تھپڑ ہی ماریں گے تو بظاہر تو وہ برائی ہے نا۔ اس لیے یہاں ایک نے آپ کو گونسا مار دیا، آپ نے ایک ہی گونسا اسے مار دیا، اس نے گونسا پہلے مارا وہ برائی ہے، لیکن آپ نے بھی گونسا مارا تو دیکھنے والے کی نظر میں وہ بھی برائی ہے، یا گونسے کو دیکھتے ہوئے یہ بھی گونسا اس جیسا ہی ہے، اس کو مشاکلہ کہتے ہیں۔ شکل ایک ہونے کی وجہ سے لفظ برائی کا اطلاق یہاں ہوا ہے، وگرنہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی، اس پر برائی کا حقیقت میں اطلاق نہیں ہوتا، لفظوں میں ہوا ہے بس۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، بس جتنی برائی کسی نے کی اتنی ہی کرنی ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دے دی، گونسے کے مقابلے میں اتنا ہی ایک گونسا مار دینا بس، لیکن یہ نہیں کسی نے گالی دو آپ گالی دیں، نہ، گناہ کا بدلہ گناہ سے نہیں لینا، کسی نے گالی دی ہے تو گونسا کا گونسا ہو سکتا ہے، وہ بھی تو غلط ہے، اس سے پہلے جس نے مارا وہ غلط ہے، جس نے دوسری مرتبہ مارا وہ غلط نہیں ہے، لیکن گالی نہیں دینی، سمجھیں۔ فمن عفا واصلح، ہاں بدلہ تو بندہ لے سکتا ہے، لیکن جو معاف کر دے، صلح کر لے، تو اس کا اجر پھر اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ جو اجر دے گا کمال کا دے گا۔ لیکن یاد رکھو بندو، انہ لا یحب الظالمین، وہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ تم بدلہ لیتے ہوئے ظلم پر آؤ، یا بدلہ لیے بغیر تم ویسے ہی کسی پر چڑھائی کرو کمزور کو دیکھ کر، جیسے کہتے ہیں نا، ہمارے اردو میں محاورہ ہے کہ غصہ ہی کمزور پہ آتا ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بندہ بدلہ لے سکتا ہے جس حد تک اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن معاف کر دے، صلح کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ ذاتی بدلے ہیں۔ جہاں دین کا بدلہ ہے تو یہ نہیں کہ جہاد ہو رہا ہے، انڈیا اگر حملہ کر دے آپ کے نہیں، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہم معاف کر دیں، یہ بغیرتی، یہ معاف کرنا نہیں ہے، یہ ذاتیات کے آپس کے مسائل ہوتے ہیں، اہل ایمان ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ تشریحات انشاءاللہ بعد میں مفصل جب ہم تفسیر قرآن شروع کریں گے تو ساری باتیں آ جائیں گی۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے اس پر کوئی الزام نہیں، اسے آپ ملامت نہیں کر سکتے۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ملامت تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ،
جو صبر کرے، سمجھ آئی، ظلم و اذیت پہ صبر کرے، معاف کر دے، تو ان ذالک لمن عزم الامور. خصوصی سی آیت ذاتیات کے بارے میں کہ بندے کی ذات پر کسی نے ظلم کر دیا ذاتی حوالے سے، سمجھ آئی، تو اس سے صبر کیا اور معاف کر دیا. تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے کوئی آسان کام نہیں ہے کہ بندہ بدلے پر قدرت رکھتے ہوئے بھی صبر کر کے معاف کر دے. تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اس کا پھر اجر اللہ ہی نے دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.